اللہ کی مرضی۔ عمران خان نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ یہ مارچ خونی ہوگا۔ انہوں نے ٹویٹ کی کہ یہ انقلاب یا تو خون سے آئے گا یا ووٹ سے۔ خان صاحب کون سے انقلاب کی بات کرتے ہیں؟ جب آپ خود محفوظ گھروں میں بیٹھے ہوں، آپ کی فیملی محفوظ ہو، تو سڑکوں پر روزگار کے لیے مارے مارے پھرنے والوں کی زندگی کہاں اتنی اہم ہوتی ہے؟ آپ کو تو اپنا کنٹینر بھی انتہائی شاندار ہے، ہر سہولت سے مزین۔ میں بار بار کہتی ہوں کہ عام آدمی کی سطح پر زندگی گزاریں، کم از کم سڑکوں پر چند افراد جو پیدل مارچ کر رہے ہوتے ہیں ان کے ساتھ ہی پیدل چلنا شروع کر دیجئے۔ بات کرتے ہیں انقلاب کی۔ آپ خود نوابوں والی زندگی گزاریں اور غریبوں کو سڑکوں پر ذلیل کریں، ایسے انقلاب نہیں آیا کرتے۔ عوام جلسوں کی انجوائمنٹ سے تو لطف اندوز ہو سکتے ہیں، وہاں پہ انجوائے تو کر سکتے ہیں، لیکن انقلاب لانے کے لیے آپ کا ساتھ نہیں دیں گے۔ انقلاب لانے کا دم خم نہ آپ میں ہے اور نہ ان لوگوں میں۔ وقت بتا دے گا، اور بہت کچھ بتا بھی رہا ہے۔ میں آپ کو آپ کے انقلاب کامیاب ہونے کا شرطیہ راز بتاتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ بھی عام انسانوں کی سطح پر اپنے آپ کو لے آئیے اور عام انسانوں جیسی زندگی گزارنا شروع کر دیجیے۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ پھر ہر بندہ آپ کے لیے مرنے کو تیار ہو جائے گا۔ خاتون رپورٹر صدف نعیم کی لانگ مارچ میں شہادت ہوئی۔ شہادت اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ وہ اپنے روزگار کے لیے مارے مارے پھر رہی تھیں۔ وہ عمران خان کا انٹرویو کرنا چاہتی تھیں، اس کو شاید کہا گیا تھا کہ اس کا انٹرویو کروا دیا جائے، پھر اس کو کنٹینر پر چڑھا دیا گیا اور خان صاحب کے گارڈز نے اس کو دھکا دے دیا اور وہ کنٹینر کے نیچے آ گئیں۔ کسی تفتیش کی ضرورت ہی پیش نہ آئی۔ ایک بلی کا بچہ بھی اگر آپ کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو بہت دکھ ہوتا ہے۔ وہ تو ایک جیتی جاگتی بچوں کی ماں تھی، کنٹینر کے نیچے آ گئی، کوئی تفتیش ہی نہیں کی گئی۔ اس کے شوہر نے اللہ کی مرضی کہہ کے معاملہ ہی ختم کر دیا، یا کوئی لالچ دے کر اس معاملے کو ختم کروا دیا کیا، خدا بہتر جانتا ہے۔ راتوں رات اس کو دفنا دیا گیا کیونکہ صبح خان صاحب نے صدف کے گھر تعزیت کے لیے جانا تھا۔ صدف کی موت کوئی طبعی موت تو نہیں تھی۔ خان صاحب اگر اتنے بڑے منصف ہوتے تو سب سے پہلے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرتے، لیکن یہاں تو معاملہ ہی الٹ نکلا۔ صدف کے شوہر نے کوئی بھی کارروائی کرنے سے صاف انکار کر دیا، اس کو اللہ کی مرضی پہ چھوڑ دیا۔ اس کی زندگی اتنی سستی نکلی۔ ہم بہت آسانی سے اللہ کی مرضی کہہ دیتے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کی مرضی ہے کیا۔ 8 ہجری کے اواخر کی بات ہے کہ فلسطین میں طاعون کی وبا پھیلی اور دیکھتے ہی دیکھتے شام سے عراق تک سارا علاقہ اس کی لپیٹ میں آ گیا۔ اسلامی فوجیں سب اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ ایک اندازے کے مطابق 50,000 صحابہ اس وبا کے نظر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کا نظم و نسق بچشم خویش دیکھنے کی غرض سے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ آپ تبوک کے قریب پہنچے تو طاعون کی تباہ کاریوں کی خبر ملی۔ صحابہ سے مشورہ کیا گیا کہ آگے جانا چاہیے یا واپس۔ فیصلہ یہ طے پایا کہ آپ کو ساتھیوں سمیت واپس تشریف لے جانا چاہیے۔ وہ فیصلہ تھا جس کے خلاف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا کہ کیا آپ تقدیر الہی سے بھاگ رہے ہیں؟ آپ نے جلدی سے جواب دیا، میں خدا کی ایک تقدیر سے اس کی دوسری تقدیر کی طرف جا رہا ہوں۔ یہی ابو عبیدہ تھے جو اس وبا میں شہید ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں خط لکھا کہ ایک اہم مشورے میں آپ سے بات کرنا ہے، آپ فوراً تشریف لے آئیے۔ حضرت ابو عبیدہ فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ارادے کو بھانپ گئے تھے اور جواب دیا کہ مجھے اس حکم کی تعمیل سے معزول رکھیے، میں اپنے سپاہیوں کو خطرے میں چھوڑ کر واپس نہیں آ سکتا۔ جو فیصلہ حضرت عمر نے کیا وہ بھی خدا کی مرضی کے مطابق تھا یا اس کی تقدیر کے مطابق تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے ساتھی بھی موجود تھے اور وہاں داخلے کی صورت میں سب موت کے منہ میں چلے جاتے۔ ابو عبیدہ کا وہاں رکھنے کا فیصلہ بھی بڑی قوت ارادی کا ثبوت تھا کہ اپنے سپاہیوں کو قلعے چھوڑ کر نہیں آئے۔ دونوں فیصلے خدا کی مرضی کے مطابق یا تقدیر یا رضا کے مطابق تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو بچا لیا کیونکہ وہاں داخلے کی صورت میں موت یقینی تھی، جیسا کہ ابو عبیدہ اور ان کے ساتھیوں کی ہوئی، وہ بھی خدا کی مرضی یا اس کی تقدیر سے ہوئی، کیونکہ قدرتی آفات پر جب تک انسان تحقیق کر کے اسے چھٹکارا نہ پالے اس کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے۔ صدف کی موت ایک طبعی موت نہیں تھی، ایک قتل تھا، اور نہ قتل کبھی خدا کی مرضی سے ہوا کرتے ہیں، نہ ہوا کرتے تھے، نہ ہوا کرتے ہیں۔ صدف مر کے اپنے گھر والوں کو تو سنوار گئی، 50 لاکھ پنجاب حکومت نے اور 50 لاکھ وفاقی حکومت نے دیے۔ اس کے شوہر نعیم کو اور اس کی بیٹے کو سرکاری نوکری بھی دے دی گئی، نہ حق موت کی قیمت ادا کر گئی۔ اب اللہ کی مرضی کہہ لیں اور سب اب اللہ کی مرضی کہہ کر آگے بڑھ جائیں گے۔